جی हाँ, بعض वक़्त ऐसा होता है कि अल्फाज जो हैं वो हम जैसे लोगों का साथ देना छोड़ देते हैं। ये वाक़या और सानिया मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर हम पर गुज़रे तो क्या मैं इस तरह आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँगा, या फिर ये जो हुक्मरान जो बड़ी-बड़ी तकरीरें असम्बली में करते हैं और बल्दियाती इदारों में करते हैं, क्या इनके करीब अज़ीज़ या इन पर गुज़रे तो करेंगे। ठीक है, मेयर साहब ने आज जो आके वजाहत तो पेश की जब उस बच्चे की जो तो हैरत की बात यह है कि सुपर मार्केट जो था इसका करीब एक खुला ढक्कन था। ऐसे सॉरी टू से मेरे कहने का हक़ नहीं है, लेकिन ऐसे सुपर मार्केटों को, और ये एक नहीं सब सुपर मार्केटों का यही हाल है कि इनके आगे जो है ढक्कन खुले हुए हैं, नाले बह रहे हैं, इनमें आगे लगी हैं, कोई कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ नहीं होती। आज सुबह इस वाक़े से आने के बाद मेयर आए, उन्होंने कुछ वजाहत पेश की। उस वक्त तक बच्चे की लाश नहीं मिली थी। मेयर साहब ने कहा कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तमाम मुताल्लिक़ा महकमे, एक तो ये भी समझ में नहीं आता कि जो KMC का है, फिर कराची सीवरेज बोर्ड है, फिर कुछ लोग कहते हैं कराची इलेक्ट्रिक भी सड़क खोद के जाती है, फिर गैस भी को जो है वो जो है उसकी पाइपलाइन काट जाती है। तो ये बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, और यकीनन सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत सिंध जो अगर 18वीं तरमीम के बाद कहती है कि सब चीज़ें हमें दे दी जाएं, अगर उसने ये बल्दियाती इदारे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी, सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी, और ग़ालिबन हम सब की भी जो सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनकी भी। इस वक्त निमरा हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं वहाँ जी निमरा, ये जो वाक़या सानिया हुआ इसकी तफसील बहुत कुछ आ चुकी है। आप जब यहाँ आ चुके हैं, ये जो ताल्लुक़ इस बच्चे का है, रात 10 बजे ये जिस तरह उस गटर में हुआ, तो ये क्या बताते हैं? यानी ये भी थोड़ी सी बात है कि बच्चे के साथ लोग उतरे, चंद कदम पर ये था गटर जहाँ ये बच्चा जो है इसमें जाँ बहक हुआ गिरकर और उसकी लाश मिली। निमरा जी। बिल्कुल जी, ये वाक़या गुज़िश्ता शब ही पेश आया था कि जब वालिदैन के हमरा ये बच्चा जो जाँ बहक हुआ है मैनहोल गटर में गिरकर, वो वालिदैन के साथ ख़रीदारी के लिए गया था, और जब वालिदैन से हाथ छुड़ाकर खेलने के लिए वो भागा तो वो गटर में जा गिरा। वो मेन होल जो खुला हुआ था उस पर आर्ज़ी तौर पर कोई जो है वो चीज़ रखी गई थी जिसके ऊपर से बच्चा जब गुज़रा तो वो जो है वो अंदर जा गिरा। और जो उसकी लाश है उसको तकरीबन 15 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो तलाश किया गया, वो भी जिसमें जो है वो रेस्क्यू इदारे अगर देखा जाए तो नाकाम रहे, क्योंकि वो तलाश नहीं कर सके। जबकि कचरा उठाने वाले एक बच्चे ने इत्तला दी और उस पर जो है वो वहाँ पहुँचे और लाश को वहाँ से बरामद किया। 15 घंटे मुसलसल ये ऑपरेशन रहा, और बीच ये तो वाक़या सबसे आगे में ये जो सुपर मार्केट है, ये जो जहाँ ये जो बता रहे हैं नीपा पर, यानी सुपर मार्केट के जो वो लोग नीचे उतरते हैं उसके सामने ये जो आप बता रही हैं कि खुला मेन होल था, और बहुत देख रहा था गटर बन मेरे कितने कदम के फासले पर होगा, और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस सुपर मार्केट पर जिसकी यकीनन सेल जो है वो लाखों नहीं शायद करोड़ों रुपये से भी ऊपर हुई हो, उनकी भी जिम्मेदारी नहीं कि वो ये नहीं देखते उनके इतराफ़ में पार्किंग होती है, गाड़ियाँ छूटती होंगी, कुछ लोग मोबाइल भी छीनते होंगे, और ख़ास तौर पर नदी नाले बह रहे हैं, तो ये सुपर मार्केट वालों को नहीं इल्म था। जी निमरा बिल्कुल इसी तरह लवाहिकीन की जानिब से भी बार बार इंतज़ामिया के साथ जो मार्केट मालिकान हैं उनके लिए यही शिकवा किया जा रहा है कि उनकी जानिब से भी कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई गई, ना कोई मौसर इक़दाम किए गए। कि खुला मेन होल उनकी मार्केट के बिल्कुल सामने था, चंद कदम के फासले पर ही, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से भी इक़दाम नहीं किए गए, और इंतज़ामिया भी बेखबर सोती रही। मुतअद्दिद बार उनको कॉल्स की गई, रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर हिकमत अमली सामने नहीं आई, ना ही कोई रब्ता करने की कोशिश की गई। ठीक है, निमरा हमारे साथ थी और ये रिपोर्ट आज कर रही थी और बता रही थी। इसलिए हमारे साथ यकीनन शहर की बड़ी आवाज़ें हैं, ह्यूमन राइट के हवाले से, सोशल एक्टिविज़म के हवाले से जिब्रान नासिर मौजूद हैं, ज़फ़र अब्बास JD बहुत बड़ा इदारा है उसको चला रहे हैं। पहले मैं जिब्रान, ये जो एक तो खैर ये मैंने कहा कि इदारे हमारे यहाँ आप मुझसे ज़्यादा इल्म है, इनसे आप निमटते भी रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं, चाहे अदालतें हों, चाहे पुलिस का महकमा हो, फिर ये लोकल बॉडीज़ हो, फिर
پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فنڈ، کراچی کی تباہی کا حال، یہ سب کچھ. یعنی مسئلہ یہ تو ایک بچے کا ہوا سامنے آ گیا، پتہ نہیں کتنے واقعے سانے رپورٹ ہی نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ہیومن ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا اب ڈیولپ نہیں کر پاتے پریشر پہ؟ جب واقعہ ہوتا ہے تو پھر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. جبران جی. جی، آپ کی رپورٹر بتا رہی تھی کہ 3 سال کا بچہ جو ہے ابراہیم، ایک مین ہول کے اندر، ایک اوپن ڈاک کے اندر گر کے ہلاک ہو گیا، اور 15 گھنٹے بعد اسی شہر اور بچے نے، جس کی ذمہ داری کچرا چننا ہے، اس نے نشاندہی کر کے لاش کا پتہ لگایا. ایک ہماری غفلت کی وجہ سے، اجتماعی غفلت کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اپنی جان سے چلا گیا. اور دوسرا جو ہے وہ ہماری غفلت اور اجتماعی چوری اور کرپشن کی وجہ سے روز جو ہے ایک موت مر رہا ہے. میئر صاحب جو یہ کہتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کا اکثر ایسے کسی کرائسس کے بعد ایک موقف ہوتا ہے کہ جی یہ موضوع سیاست کا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، چونکہ جینے کا حق جو ہے وہ جی عمران، سوری آپ کا ہینگ ہو گیا ذرا فون. ظفر عباس، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور یقیناً آپ ہر موقع پر، چاہے کہیں سیلاب ہو، کہیں کوئی اور واقعہ ہو، سانحہ ہو، اس میں پہنچتے ہیں. لیکن خود بھی میں نے ابھی دیکھا تھا کچھ دن میں مشکل میں آ گئے تھے. یعنی وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ پر تک انہوں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ جیسے لوگ اور یہ جبران جیسے لوگ ہیں اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں، ان کو تو میرے خیال میں اب صرف بیان بازی تک نہیں رہنا چاہیے، کرٹیسزم تک نہیں رہنا چاہیے. ان کو شرم دلانے کے لیے، ان کی غیرت کو جگانے کے لیے شاید نہیں جاگے، آپ جیسے لوگوں کو عملاً کرنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں ہم نے 667 شاید غالباً یہ ڈھکنے کریں، اور کہتے ہیں یہ منشیات فروٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ کیمرے نہیں دکھاتے. آپ اور میں اگر موٹر سائیکل کا سے جاتے ہوئے سگنل توڑ دوں تو یہ پولیس والے ہمیں گھر سے پکڑ لیتے ہیں. اب تو یہ چالان بھی آ گیا ہے، یہ جو اس طرح کے جو ڈھکن خالی ہیں. تو میرے خیال میں ایک آپ لوگ اور ان لوگوں کا بھی جو ہے فریضہ صرف بیان بازی اور کرٹیسزم تک نہیں ہونا چاہیے. ظفر دیکھیں، السلام علیکم. ہم تو بیان بازی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو عملی کام کرتے ہیں. اگر کے الیکٹرک اس شہر کو کرنٹ لگا کے مار رہی تھی تو ہم نے جب اس کے خلاف ایکشن لیا، ہم نے قتل کی FIR کٹوائی، تو ہم نے 6.5 لاکھ پولوں پہ ارتھنگ کروائی. اگر ہم نے فروٹ مافیا کو رمضانوں میں دیکھا تو ہم نے فروٹ مافیا کے خلاف ایکشن لیا اور ہم نے بائیکاٹ کیا. تو اس شہر کے اندر وہی کیلا جو پہلی رمضان کو 450 روپے درجن مل رہا تھا، وہ 7 رمضان کو 60 اور 70 اور 80 روپے درجن پہ آیا. یہ جو کل رات میں واقعہ ہوا ہے، میں اس پہ کیا کروں؟ میں شہر سے باہر تھا، میں پہنچا، میں وہاں 5:30 بجے پہنچا ہوں تو معلوم ہوا 10 گھنٹے گزر چکے ہیں. باپ ایک گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا ہے، ماں اندر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، دادا لوگوں سے بول رہا ہے اب یہاں گڈھا کرو، اب یہاں کرو، شاید میرا پوتا یہاں ہو. مجھ سے ان کی فیملی نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ ہمارا بچہ زندہ ہوگا. یعنی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پتا تھا جس پانی کے پریشر میں ہمارا 3 سال کا پھول گیا ہے یہ زندہ نہیں بچا ہوگا. سوچنے والی بات یہ کہ جب میں نے پوچھا وہاں پر کہ بھائی رات کے 10 بجے کا واقعہ ہے، صبح کے 5:30 بج رہے ہیں، کوئی مشینری، کوئی سرکاری ٹیم، علاقے کا چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، UC چیئرمین، کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو ان کے دادا نے اور ان کے والد نے بتایا کہ ہم اکیلے کھڑے ہیں. کمال ایک اور چل رہا تھا وہاں پر، 6-8 کسی تنظیم کے لوگ تھے، سیاسی مجھے نہیں معلوم. میڈیا آیا، میں نے میڈیا کے سامنے روتے ہوئے بولا کسی کا پھول گٹر میں چلا گیا، گلشن اقبال میں گیا ہے. کراچی کا ایک کلاس ایریا جس کے ایک گھر کی قیمت جو ہے 10-10 کروڑ روپے، اس علاقے کے مین چورنگی کے اوپر، نیپا کے اوپر ایک اتنے بڑے مارٹ کے سامنے چلا گیا. کون ہے اس کو ڈھونڈنے والا؟ کہاں ہیں مشینیں؟ تو وہیں مجمع میں کھڑے 4 لڑکے شروع ہو گئے، جی 100 مشینیں ہیں، 100 مشینیں ہیں. میں اس وقت سمجھ نہیں پایا، میں نے کہا شاید کہیں کونے میں چھپی ہوئی کھڑی ہوں گی. اسی مجمع میں سے 100 لوگوں نے بولا ایک بھی مشین نہیں ہے، ہم نے چندہ کر کے 15,000 روپے کر کے اس ڈیزل دیا ہے اور یہ ایکسیویٹر ہم فلاں جگہ سے اٹھا کے لے کر آئیں کہ اس نالے کے اندر ڈھونڈو بچے کو. اور میں کہتا ہوں چلیں، رات میں تو ساری انتظامیہ سو رہی تھی نا، دن میں 2 بجے 3 بجے بچے کو ایک کچرا چننے والے نے نکالا ہے، نہیں تو اس کی لاش بھی 6 مہینے تک نہیں ملتی.
پانی نے بہا دیا, گلا دیا, لے گئے, چوہے کھا گئے. کیا بولوں میں الفاظ, جو کچھ ہوتا رہے سب کی آنکھوں کے سامنے. بات سمپل سی ہے, کراچی شہر کا وہ جنازہ نکالا جا رہا ہے, ابھی آپ روڈ پہ نکلے, اربوں خربوں روپے کی, آپ کو خربوں روپے کی آپ کو تشہیر نظر آئے گی سیاسی پارٹیوں کی, خربوں روپے کی. او بھائی, یہ 100 روپے کے گٹر کے ڈھکن میں لگواؤں گا زکات کے پیسوں سے, خیرات کے پیسوں سے. آپ کے ٹیکس بجلی کے بل پہ لگ کے آتے ہیں گھروں میں. کون نہیں ہے, کس کے پاس فنڈ نہیں ہے؟ چونکہ یہ کراچی ہے, چونکہ یہ کراچی ہے, میں اس سے آگے نہیں بول سکتا, میری بھی مجبوری ہے. اگر ایک بات یہ ہے تو آپ نے بہت درست کہا, لیکن جبران یہ بھی تو بات ہے کہ مثلا ایک یہ تھوڑی, میں دیکھ رہا تھا کہ K4 منصوبہ ہے, غالباً 67 ارب روپے اس پر اب تک خرچ ہو چکا ہے. آپ کہتے ہیں 64%. یہ جو کراچی یونیورسٹی کی ایک یہ روڈ ہے, یہ جو آپ کے جو قائد اعظم مزار سے گورے, یعنی یہ سڑکیں برسوں سے یونیورسٹی روڈ, اور کیا حال ہو گیا ہے وہاں ارد گرد تباہ, یعنی ایک کوئی کہاں گنا. اور اب تو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی, جہاں لوگ بڑے فخر کہتے تھے, اب ان کے مکین بھی کہنے لگے جو پل کے اس طرف نہیں جاتے تھے کہ ہمارا حال تو وہ جو کچی آبادیوں جیسا حال ہو گیا ہے. مطلب یہ خالی یہ تو ایک واقعہ ابھر کے آ گیا, لیکن یہ اوور آل کراچی کا جو ہو رہا ہے اس میں ظفر جو عمل کا اظہار کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں, میرے خیال میں تو اب شہریوں کو وہ جو ہوتا ہے نا جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ وہ چیزیں, ٹماٹر نہ لو بھائی 400 روپے کلو کا, اور یہ جہاں یہ سڑکیں جو ہیں اور یہ وہاں 200 آدمی بیٹھے رہے کہ بھئی کدھر گئی مشینیں, کدھر گیا پیسہ. جبران دیکھیے جو پہلے بات کر رہا تھا, اس سے پہلے ہمارا رابطہ جو منقطع ہوا تھا وہ یہ ہے کہ ایسے موضوعوں کے اوپر ہی سیاست ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے اور میرے جینے کا حق ایک سیاسی حق ہے, بنیادی سہولتیں مہیا ہونا اور ان کا فعال ہونا ایک سیاسی حق ہے, ہماری عزت نفس, ہماری جان و مال کا تحفظ بھی جو ہے ہمارا ایک سیاسی حق ہے. جب آپ یہ ایسے واقعات کی بات کہہ دیتے ہیں کہ سیاست نہ کی جائے, دراصل آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم پہ تنقید نہ کی جائے, ہمارا احتساب نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے کراچی میں مین ہولز لگانا اور ان کی ریپیرنس اور مینٹیننس کرنا, وہ ہے KWSC, جس کے چیئرمین جو ہیں وہ میئر صاحب ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم صرف جو ہے ایک غم کے ماحول میں جائیں, ہم بچے کے لیے فاتحہ پڑھیں, اس کے والدین کے لیے صبر کی دعا کریں, مگر حکومت سے سوال نہ کریں کہ ان کہاں جاتا ہے, ان کے اختیارات کا کیا فائدہ ہمیں. جو بات ظفر پہلے کر رہے تھے کہ خربوں روپے کی تشہیر ہے شہر کے اندر, اگر یہ بات اور یہ ذمہ داری دی جائے پیپلز پارٹی کو کہ ہر کھمبے پہ کراچی کے بلاول بھٹو کا جھنڈا نظر آنا چاہیے, اور ہر اس تاریخ کو جس تاریخ کو یہ کوئی نہ کوئی پیارا ساتھی جلسہ کرتے ہیں, کوئی ایسا چوراہا نہیں ہونا چاہیے کراچی کا جہاں پہ ان کی تشہیر نہ ہو. مگر جب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ کون سے مین ہول کور ہیں یا کون سے نہیں ہیں, تب تمام تر حکومتی ریسورسز جو ہیں وہ ناکافی ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ بھی نہیں آتی وہ کون سے اختیارات ہیں, وہ کون سی قانونی ترمیم ہے اور وہ کون سی آئینی ترمیم ہے جو پیپلز پارٹی کو کراچی یا ایون سندھ کے حوالے سے ذمہ دار بنائے گی, چونکہ کمپلیسنسی کی تمام حدیں کے پار کر چکے ہیں. جب یہ میئر نہیں آتے تھے تو بلدیات کا قانون چینج کر کے توڑ مروڑ کے اپنے پاس تمام اختیارات رکھتے تھے, اور جب ان کی حکومتیں آ گئیں تب بھی یہ کچھ نہ کرنے کے برابر ہیں. تو یہ کرپشن کے علاوہ میرے خیال کے اندر, چونکہ یہ اب اکاؤنٹیبلٹی تو ختم ہو گئی نا, کراچی نے میئر کیسے چنا؟ کیا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ PTI کے 33 لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر کیسز ڈال کے ان کا فارورڈ بلاک بنایا گیا؟ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی اور صبح کیا ہوا 8 فروری کو, ہمیں نہیں پتا کیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو جب عوام کے ووٹ سے ہی یہ لوگ نہیں آ رہے تو عوام کی طرف یہ کیوں ذمہ دار ہوں گے؟ ان کے لیے جبران ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. لیکن ظفر ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو ایک زمانہ تھا کراچی شہر کو کہتے تھے, خیر وہ چھوڑ دو, میں بھائی کا پیریڈ چھوڑ دیتا ہوں, کہ ایوب خان جیسا حکمراں ہل جاتا تھا جب 100 طلباء اسٹوڈنٹ NSF وغیرہ کے نکلتے تھے, اور بھی دیکھتے تھے کہ عوام کے مسائل پر لوگ سڑکوں پر آتے تھے, حکومتوں کو ہلا دیتے تھے, دہلا دیتے تھے. وہ ایک اور پیریڈ آیا جب سوری ٹو سے ہماری بڑی نمائندہ جماعت ہوتی تھی کراچی شہر کی, آج وہ جس طرح حکمرانوں سے شیئر کیے بیٹھی, میں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے مجموعی طور پر عوام کا ایک تو یہ کہ وہ سوراب گوٹ بس گیا, پھر ادھر چلا گیا, بہل گیا, 2.5 کروڑ کی آبادی, شہر کا فیس نہیں رہا, چہرہ نہیں رہا. لیکن آپ جیسے لوگ جو جتنا کام کرتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ زکوٰۃ کر کا, ان کو اب آنا پڑے گا ان ایشوز پر, جو جیسے سڑکیں اگر نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا, آپ جیسے بجلی کا کہہ رہے ہیں, گٹر ہو رہے ہیں. فرباز دیکھیں سر, میں آپ کو پھر یہ بات بولوں گا مجاہد بریلوی صاحب, ہم نے جو خون ٹیسٹ کرنے کی فری لیب بنائی ہے نا, منسٹرز نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی جھوٹی. کیوں؟ بعد میں معلوم ہوا مافیاز کے حصے ہیں.
یہ 17 روپے والا خون کا ٹیسٹ شہریوں کا کر رہے ہیں 5-5 ہزار روپے کا، یہ 2,000 روپے کا سٹی اسکین کر رہے ہیں 80,000 روپے کا. یہ جو ہم مشینیں لگا رہے ہیں اربوں روپے کی مشینیں ہیں اور ان کے ماہانہ اخراجات اربوں روپے کروڑوں روپے. ہم ادھر پھنسے ہوئے. اگر آپ مجھ سے بولیں گے گٹر لائن بنواؤ، یہ پیڈسٹرن برج کے سریے کٹ گئے، چرسی وہ کھول کے لے گئے. لاہور میں چرسی کیوں نہیں ہے؟ لاہور میں ہیروئنسی کیوں نہیں ہے؟ کیا ڈرگز وہاں نہیں بک رہی ہوگی؟ کیا ڈرگز وہاں نہیں جا رہی ہوگی؟ بھائی یہ کراچی کی کسی سڑک پہ چلے جائیے، چلے سبزہ نظر نہیں آتا لیکن ہیروئنسی نظر، درختوں سے زیادہ ہیروئنسی ہیں. ایک ریہیبلیٹیشن سٹی میں بنا رہا تھا 1,000 مریضوں کا مفت. جب وہاں پر میں نے اس کے ہال بنا لیے، سینما بنا دیا، اصلاحی ویڈیوز جہاں چلیں گی سب کچھ بنا دیا، عید کے دوسرے دن کچھ سرکاری لوگوں نے وہاں سے کروڑوں روپے کا سریا، سارے دروازے، چوکھٹیں، کھڑکیاں، گرل سب نکال کے لے گئے. میں نے پرچہ کٹوایا. اب جب میں نے پرچہ کٹوایا تو مجھے ہی کام سے روک دیا کہ جی آپ مفت میں نشے کے عادی افراد کا علاج نہیں کریں گے. کس کے پاس رہوں؟ آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کراچی کا بتا دیں جو فری میں علاج کرتا ہو نشے کے عادی افراد کا. آپ جہاں جائیے وہ کسی کے گھر سے باہر سے اے سی کا آؤٹر اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں وہ تار چوری کر رہے ہیں. ارے لاہور شہر جائیے، خدا کی قسم روڈیں، چورنگیاں رات میں جگمگ کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے ٹوکیو میں گھوم رہے ہیں. اور کراچی جائیے، کل جہاں بچہ ڈوبا وہیں کی لائٹ بند کر دی. اگر وہ لائٹ کسی وجہ سے اڑ گئی تھی، کسی ایکسیویٹر سے اڑ گئی تھی، کہاں ہے وہ جن کا کام تھا لائٹیں آن کرنا؟ پورے شہر میں کسی کے پاس ایک سرچ لائٹ نہیں تھی کہ لا کے لگا دیتے. کسی کے گھر کا معصوم پھول گٹر میں گر گیا ہے، وہاں سیاست ہو رہی ہے. آپ آئیں گے تو آپ کے خلاف نعرے ہوں گے، یہ سوال نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں پوچھ سکتے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ 6-8 لڑکے ایج ان کی مشکل سے 20 سے 25 سال، وہ مجھے بھی ویڈیو نہیں بنانے دے رہے کہ اگر میں احتجاجی ویڈیو بنا رہا ہوں ذمہ داران کہاں ہیں؟ علاقے میں کوئی تو ہوگا جس کے پاس ان نالوں کا نقشہ ہوگا، نالا کدھر ہے کدھر نہیں ہے، کہاں کام شروع کیا جائے. کہہ رہے نہیں کہاں، یہ بات بھی نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ جی ظفر عباس جس طرح بات کر رہے تھے درد مندی سے، اور واقعی ایک تو خیر یہ عملی آدمی ہیں، خالی زبانی بات نہیں کرتے، اور انہوں نے جس طرح نشاندہی ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. میئر کراچی آج صبح اس بات کی وضاحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ابھی پھر میں چاہ رہا تھا کہ سندھ حکومت کے کسی نمائندہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میئر آفس سے بھی کرنا ہوا ہوں. میرے ساتھ شہر کے میں نے کہا نا بڑے نمائندہ جو عملی کام کرتے ہیں، ظفر عباس ساتھ ہیں. جی ظفر، آپ کی گفتگو سے پہلے ابھی میں چاہ رہا تھا کہ بہرحال آفیشیل ورژن بھی آ جائے جو کہ پروفیشنلی ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بہت مصروف تھے. ایک تو یہ یعنی یہ واقعہ ڈی ایچ اے میں نہیں ہوتا، کلفٹن میں نہیں ہوتا، بحریہ میں نہیں ہوتا ہے تو انہی ہمارے علاقوں میں. دوسرے جب آپ وہاں پہنچے تو کیا آپ نے وہاں انتظامیہ کا، شہری حکومت کا، کوئی وہاں لوکل جو بھی حکومت کا، ٹاؤن کا، کوئی سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ کوئی وہاں پر دیکھا آپ نے؟ نہیں وہاں کوئی نہیں تھا. بلکہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے لڑکے تھے 6-8، وہ فون پہ کسی لوگوں سے رابطے میں تھے، اور اگر ہم وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے اور لوگوں کو حکومت سے اپیل کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے گاڑیاں بھیجو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہاں تو 100 گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور نعرے بھی لگا رہے تھے وہ وہاں کھڑے ہو کے، اور بتا رہے تھے کہ ابھی ہم نے پتھراؤ کر کے بھگایا ہے فاروق ستار صاحب کو، اور ہم میئر کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور ہم فکسڈ کے خلاف مطلب وہ سب جو وہاں آ رہا تھا. اگر کوئی آ رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے اس فیملی سے عیادت کرنے تو ایک عجیب سا ماحول تھا. میں بہت پریشان تھا اس چیز کو دیکھ کے کہ یہ بالکل نئی چیز میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کسی سانحے کے اوپر کہ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا، کیا وجوہات ہے. اگر میں وہاں کھڑے ہو کر اس فیملی سے بات کر رہا ہوں کہ ایکسیویٹر چاہیے تو کم سے کم اس علاقے کے کوئی ذمہ داران سامنے آ جائیں تاکہ وہ نقشہ دیں تو پھر ہم لے کر آتے ہیں. میں نے بلکہ ان کے دادا کو اپنا پرسنل واٹس ایپ نمبر دیا. میں نے کہا آپ مجھے جس وقت کال کریں گے، جتنی مشینیں بولیں گے میں لے کے حاضر ہوں گا. تو صبح دیکھ رہا ہوں ایک تنظیم کے لوگ وہ بھی میسج چلانے کا نمبر بند ہے. ہمارا نمبر تو آج تک بند ہی نہیں ہوا، واٹس ایپ کھلا ہوا ہے. تو بات یہ کہ یہ نیا طریقہ شروع ہوا ہے کسی بھی سانحے کے اوپر آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے کہ جی منتخب نمائندے کہاں ہیں، لوگ کہاں ہیں. اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کو پتھر ماریں گے، آپ کو نعرے لگائیں گے. ایک عجیب صورتحال چل رہی تھی. صرف 12-13 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے وہ جو یہ سب کر رہے تھے، لیکن بہت ڈرونی صورتحال تھی کہ کراچی شہر میں کو اس طرح بھی ہائی جیک کیا جا رہا ہے کہ ایک عجیب صورتحال ہے. بات سمپل سی ہے، کراچی شہر کے اندر بچہ ڈوبا،
लाश उसकी 1 मिनट बाद नहीं मिली, जिंदा नहीं बचाया गया, कोशिश नहीं हुई। अगर 18 घंटे बाद लाश मिलती है तो एक कचरा चुनने वाला, उसके पास कोई मशीन, कोई रिपोर्ट, कोई सर्चिंग चीज, कोई रिपोर्ट, कुछ नहीं था। 2024 में जो फिगर्स हैं 2019 में 19 बच्चे जो हैं होल में गिरे हैं। इस साल भी तकरीबन कोई, मैं देख रहा था कि कोई 25 मर्द और 4 बच्चे, यानी ये तो वो जो है जो रिपोर्ट हुए हैं। खैर ये तो छोड़े कि ये जो अब ई चालान देखिए, वो जो जिनकी गाड़ी चोरी हो गई उनका भी ई चालान उनको मिल गया। उन्होंने कहा हमारी गाड़ी तो हमारे हवाले कर दो। बड़ा सिस्टम इन्होंने बना दिया ई चैनल का, कैमरे भी लगा दिए। तो कैमरे ये मैन होल नहीं दिखा रहे सिंध हुकूमत को, और ये जो ये गटर वो हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मंशियात फरोश अगर कर रहे हैं, नालियां, सड़कें, ये क्यों नहीं आ रहे कैमरे में? वहां क्यों दिखाते हैं कैमरे जहां पर सिर्फ पैसा हो, कमाना हो, हमारे कराची के शहरियों के जेब पर डाका डालना हो? ये अफसोसा खबर है ना जफर। कराची के शहरी मजलूम है। पाकिस्तान में किस शहर के अंदर बिजली प्राइवेट कंपनी फराहम कर रही है? नाम बताइए उस शहर का। कराची के किस शहर के अंदर गैस का बिल हजारों रुपए में आता है? कराची में बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, मोबाइल की बंदिश, रोडें नहीं हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। यहां पर डंपर बच्चों को, फैमिलियों को, मियाँ बीवी बच्चा सबको रौंद के मार देता है। जिस सरकारी अस्पताल में चले जाओ मशीनें ही नहीं है। सारी सूरत हाल आपके सामने। कैमरे में नहीं आते, हम समाजी तंजीम है, फलाही इदारे हैं, हमसे अरबों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। हाँ, अच्छा, कौन लोग हैं? देखें, मैं महमूद अख्तर नकवी नामी ब्लैकमेलर पाकिस्तान का 40 साल से पाकिस्तान में भत्ताखोरी कर रहा है, उसके अरबों रुपए के एसेट है। अभी 25 तारीख को जिसके खिलाफ दर्जनों सैकड़ों FIR हैं, उसने अभी लाहौर हाई कोर्ट में 25 तारीख को एक पटिशन लगाई है कि आईनी पटिशन कह के लगाई कि मेरी ये जितनी प्रॉपर्टियां सील की गई हैं फला जगह, उनको बहाल किया जाए। अरे भाई, तुम्हारे खिलाफ भत्ते की ATC में FIR हैं, तुम्हें इदारे ढूंढ रहे हैं, तुम कैसे वकीलों को ले लेके अदालतों में पहुंच रहे हो? तुम गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? 2.25 अरब रुपए भत्ता तो हमसे मांगा है। या तो बंद करो सारा समाजी काम। बहादुर तो नहीं हो सकता। पैसे तो नहीं, तो जफर अब्बास से जो कोई मांगे, जफर अब्बास से कोई मांगे, इसके मायने उसके पीछे पुष्पनाई होगी ना। ट्रंप की तो पुष्पनाई नहीं होगी ना, बहरहाल कोई और तो पुष्पना तो होगा ना कोई। भाई, किस कराची शहर में किससे भत्ता नहीं मांगा जा रहा, उसका नाम तो बताएं। बात सिंपल सी है। कोई बाहर बैठ के फोन कर रहा है, कोई उधर फोन कर रहा है, बिजनेसमैन डरे हुए, वो कह रहे हैं मैं अगर महीना किस्तें करवा सकता हूं आपसे, तो वो भत्ताखोर कहते हैं ठीक है जी, आप 12 किस्तें कर लीजिए, देना पड़ेगा आपको पूरा पैसा। वो कहते हैं हम 50 लाख किस्त देंगे अपने बच्चों को नहीं मारवाएंगे। क्या सिर्फ इसी आबादी में होता है ये? DHA या क्लिफ्टन या बहरिया इस जगह पे ये नहीं हो रहा? सिर्फ हमारे इन शहरी इलाकों में हो रहा है, पुल के इस तरफ वाले इलाकों में? आज तक मैंने नहीं सुना किसी मिनिस्टर का बच्चा गटर में गिर के मरा हो। मैंने सुना ही नहीं। मिनिस्टर के बच्चे को पता ही नहीं होगा औरंगी टाउन क्या है, फेडरल बी एरिया क्या है, शाह फैसल क्या है, मलीर क्या है, लांडी क्या है। अगर इतनी किसी को हमदर्दी थी तो रात में वो दादा, वो बेटा और उसका इकलौता बेटा जो गटर के अंदर था, और उसकी बीवी है, 4 लोग जिसमें 3 जिंदा और 1 मुर्दा उसी मकाम पर थे। कौन आया? कौन उनके साथ खड़ा हुआ? और अगर कोई आ भी गया तो उसको पत्थर मार मार के भगाया जा रहा था। कौन भगा रहे थे? बच्चे की लाश सियासत चल रही थी। ये भगाने वाले कौन थे? मुझे नहीं मालूम। वीडियोस मौजूद हैं। मैं वहां परेशान, मैं वहां बात कर रहा हूं, मीडिया से बोल रहा हूं, खुदा के वास्ते हुकूमत यहां गाड़ियां भेजे, लोगों को भेजे, तनख्वाहें लेते हैं वो अफसरान जो सो रहे हैं इस वक्त अपने घरों पे, तो वो कह रहे नहीं यहां तो 100 गाड़ियां मौजूद हैं। किधर है? आप क्यों गुमराह कर रहे थे वहां खड़े होके? आप नारे लगा रहे हो फारूक सत्तार के खिलाफ, मेयर के खिलाफ, फिक्सेट के खिलाफ, जफर अब्बास के खिलाफ। क्यों? कौन थे? परेशान हो गया हूं मैंने। ये वाकया इससे पहले नहीं देखा मैंने ऐसा, ये सियासत का गेम कि अब लाशों का इंतजार करोगे सियासत करने के लिए। वो कैमरे में तो आ गए होंगे ना वो लोग कौन है? वो कैमरे में आ गए होंगे, वो फुटेज में आ गए होंगे, उनके चेहरे पहचान सकते हैं, उनका आ तो गए होंगे ना वो लोग। उनको खौफ वही लोग होंगे ना जिनको कोई खौफ होगा कि कहीं ये कत्ल जो है हमारे सीने पे ना लग जाए आके। बात सिंपल है। मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं एक समाजी आदमी हूं, मैं सियासी लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाह रहा, लेकिन मुझे दुख हुआ कि अब सियासी तंजीमों को मैयतें चाहिए 3-3 साल के बच्चों की। अफसोस, कौन ढूंढ के लाया मैयत? कचरा चुनने वाला। कहां है इदारे? हमने तो ये देखा, सांप अगर कुएं में गिर जाए लाहौर में तो 1122 आती है, सांप को जिंदा निकाल के जंगल में छोड़ देती है। इंसान कराची में नीपा चौरंगी पे
3 साल का मासूम खूबसूरत बच्चा, इकलौती औलाद, पड़ा रहा नाले के अंदर 18 घंटे, कोई इदारा नहीं निकाल सका, एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने निकाला। ठीक है जफर अब्बास, आपके हम जो जज्बात बच्चे को हैं, देते। आपके ख्यालात हैं, स्क्रीन निकल कर जो है वो उसकी गूंज में खाने पूरे शहर में फैल गई होगी। इसी के साथ मैं आता हूँ ब्रेक की तरफ। और एक रेस्क्यू हमने 112 सुना है, वो क्या कर रहा है? उसके नुमाइंदे से राब्ते करने की कोशिश करते हैं, वो तो कहते हैं जी हम 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, कोई हादसा और सानिया हो। मुलाकात भी हुई थी हमारी, लेकिन ज़रा रेस्क्यू वालों को ज़रा फ़ोन लाइएगा, ज़रा 112 वालों को, ताकि हम मालूम कर सकें कि इस वक्त उस साने के वक्त आप लोग कहाँ थे। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर इस सामने स्क्रीन पे नज़र आता है, ख्याल यही आता है कि अगर हुक्मरां और अशराफिया के बच्चों के साथ ये होता तो या ज़मीन हिला देते, हुक्मरानों को हिला देते। लेकिन इस तरह के गरीब घरानों के या हमारे मुज़ाफ़ाती बस्तियों के बच्चे, आज नहीं मैं देख रहा था कि 2024 में 19 बच्चे जो है वो जाँ बहक हुए। इसी तरह कोई 17 मर्द और बच्चे कोई 2025 यानी साल रवा में हुए। और एक रेस्क्यू 112 है, मैं कोशिश कर रहा था कि उनसे रब्ता करूं, और मुझे एक बार उनके पास जाने का भी इत्तफाक हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सानिया वाक़या होता है उनकी गाड़ी कोई 17 मिनट बाद पहुंच जाती है। अभी मैं रब्ता कोशिश कर रहा हूं, बल्कि मैं मिलाने की भी कोशिश कर रहा हूं 112 पर, रेस्क्यू 112 पर। पता नहीं कितना उसका बजट है, कितना उनका अमला है, कितना आउटसोर्स उन्होंने किया हुआ है, लेकिन ऐसे साने के वक्त हमें ये नज़र नहीं आते। हाँ, हमें उस वक्त ज़रूर नज़र आते हैं जब इन्हें सिक्योरिटी देनी होती है हुक्मरां और अशराफिया तबके को। इसके साथ GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।